تھینک یو نادیہ. سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ آج جس موڑ پہ کھڑا ہے وہ جس نہج پہ پہنچا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اور میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب جب میں یہ ڈسکرائب کروں گا تو اس میں آپ کو مل جائے گا. اس کی دو بیسک وجوہات ہیں. ایک ہے جو کہ اسٹریٹجک انٹرسٹس ریلیٹڈ ہیں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹریٹجک انٹرسٹس میں, اور دوسرا جو ہے وہ گورننس ریلیٹڈ ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک انٹرسٹس کی. پاکستان اور امریکہ کہ اسٹریٹجک انٹرسٹس کبھی بھی ان میں کوئی کامنالٹی نہیں رہی ہوئی, اینڈ آئی بلیو کہ کم از کم اس میں پانچ ایسے ایریاز ہیں جہاں کہ پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کرتے ہیں. سب سے پہلا جو کلیش ہے وہ یہ ہے کہ اس ریجن میں اپنی ڈومیننس چاہتا ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف چائنا, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ اس لیے یہاں ڈومینیشن چاہتا ہے تاکہ وہ یہاں کے اکنامک اور پولیٹیکل جو ایونٹس ہیں جو ان کو اوپر اپنا کنٹرول رکھ سکے. دوسرا جو کلیش ہے پاکستان اور امریکہ کا وہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو قریبی تعلقات ہیں جو کہ کچھ دہائیوں کے اوپر محیط ہیں, وہ امریکہ کو بالکل ایک آنکھ نہیں پاتے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں. دیکھیں روز صاحب پلیز, ہمارے پاس ایکچولی ٹائم شارٹ ہوتا ہے نا, تو ہمیں یہ پتا ہے بہت سارے میرے ویورز کو پتا ہے, ہمارے تمام پولیٹیشینز کو پتا ہے, لیکن ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے. مطلب یہ چیزیں آ گئی ہیں, ہمارا ایک اسٹرانگ ریئیکشن بھی آ گیا ہے, لیکن کیا اب ہمیں سوچنا نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ, پہلے یہ کہا جاتا تھا ہماری ہے, پھر کہا گیا ہماری نہیں ہے, ابھی بھی دو حلقے ہیں, ایک کہتے ہیں ہماری ہے, ایک کہتے ہیں ہماری نہیں ہے. آگے کیا ہونا جا رہا ہے, ہمیں اس جنگ کا حصہ رہنا ہے یا جنگ کا حصہ نہیں رہنا ہے, اگر ہم پہ ابھی بھی یہ الزامات لگتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے, نہ تھی, نہ ہے, اور نہ کبھی ہوگی. پاکستان کو فورتھ ود امریکن لیڈ وار اینڈ ٹیرر سے وڈرا کرنا چاہیے اس کے اوپر, اور پاکستان کے اپنے جو انٹرسٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے پاکستان کو ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ان انٹرسٹس کو نہ صرف سیف گارڈ کر سکتے ہیں بلکہ پروموٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اگر پاکستانی حکومت کرنا چاہتی ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتی, بیکاز جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے پاکستان اور امریکہ کے انٹرسٹ ریجن میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنورج نہیں کرتے. مطلب ہمیں اب علیحدہ ہونا ہوگا, اپنا راستہ الگ کرنا ہوگا. I'm sorry, I didn't hear you. ہمیں اب اپنا راستہ الگ کرنا ہوگا. جی بالکل 100%, اور یہ کنسسٹنٹ اسٹینڈ رہا ہے پاکستان کا. آپ یہ بتائیے گا, آپ ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, جو امریکہ کی یہ جو ایلیگیشن سامنے آئے, یہ جو الزامات کی بھرمار ایک دم سے سامنے آئی, اتنا کھلم کھلا امریکہ نے کبھی بھی ایسا کوئی انوالو نہیں کیا. ٹھیک ہے, کہا جاتا تھا کہ کچھ ایسے لنکس ہیں, کچھ لوگوں کے لنکس ہیں, لیکن اب انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں کابل کے حملے پر. تو یہ اس کے پیچھے امریکہ کا مطلب کوئی پریشر, ڈو مور کا مطالبہ ہے, نارتھ وزیرستان میں آپریشن کا مطالبہ ہے, وجہ کیا ہے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, بات صاف ظاہر ہے, امریکہ نیٹو فورسز افغانستان میں کئی سالوں سے لگی ہے, ان کا ابھی ٹائم ٹیبل ہے اگلے وڈرال کا. they have not succeeded. If they have not succeeded in افغانستان, اس کا ذمہ وار ہرگز پاکستان نہیں ہے. یہ بلیم آپ پاکستان پہ کہیں نہیں ڈال سکتے, اور نہ پاکستان کو آپ اسکیپ گوٹ بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ کی نیٹو فورسز, امریکن فورسز بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ کے ایمبیسیز پر اور آپ کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں, اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. یہ امریکہ خود ایک سپر پاور ہے, اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر وہ افغانستان میں ان مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کی انٹرنیشنلی ان کی جو ریپوٹیشن کس طرح ڈینٹ ہوتی ہے, اس کا ذمہ وار پاکستان نہیں ہے, نہ اس کا ذمہ وار آسمہ ارباب صاحبہ. I'm really sorry, مجھے پتا ہے یہ تمام سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے ہیں, وزیر اعظم کے بھی سامنے ہیں, انہیں ربانی گھر بھی کہہ چکی ہیں, لیکن میں تو یہ اب جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا. مطلب کیا ہم صرف بیانات تک ہی محدود رہیں گے؟ ہم نے جب ایبٹ آباد آپریشن کے بعد آپ لوگوں نے ان کیمرا سیشن ایک اجلاس کیا, اس کی قرارداد منظور ہوئی, جان کیری پاکستان کے وزٹ میں آئے, آپ لوگوں نے اس کو لپاٹ کے رکھ دیا, اس پہ کچھ نہیں کیا. اگر کل اس قرارداد جو آپ لوگوں نے خود منظور کی تھی اس پہ آپ لوگ عمل درآمد کر لیتے تو شاید آج یہ نہ ہوتا. نادیہ, ہاں دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے. آپ نے دیکھا کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, پاکستان بالکل ویجیلنٹ ہے, پاکستان کی افواج, پاکستان کی حکومت, اور اٹس ناٹ, ہم بالکل وی آر ویری ویجیلنٹ, ایک ایک چیز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن ہم کسی جلد بازی میں کوئی اس قدم کا قدم اٹھانے کے بھی وی آر ناٹ فار اٹ. ہم ایک امن پسند ملک ہیں, ایک جمہوریت پسند ملک ہے, اور ہم نے جو کیا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہم نے کیا ہے. ہم امن پسند ملک تو ہیں, لیکن ہمارے اپنے ملک میں امن نہیں ہے. آسمہ ارباب صاحبہ, ہم امن پسند ملک ہیں. لازم ہے, ٹھیک ہے, میں ایک مختصر سا بریک لے لیتی ہوں. امن نہیں تھا,
دیکھیں ہمارے ملک نے قربانی دی, ہمارے عوام نے قربانی دی تو ان کے ملکوں میں امن آیا. یہ تو ہم نے بار بار بولا کہ دہشت گردی کی جنگ واحد پاکستان نے لڑی ہے, لیکن آج بھی ہم ایک جمہوریت پسند ملک ہے اور ہم سارے ممالک کے ساتھ سمیت امریکہ کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن چاہتے ہیں. اچھے ریلیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اتحادی بھی بنے یا وار اگینسٹ ٹیررزم میں ان کا اسی طرح سے ساتھ بھی دے جس طرح سے ہم نے دیا. اتحادی ہونا ایک الگ چیز ہے اینڈ ٹاکنگ آن ایکول ٹرمز. ٹھیک ہے اسما باب صاحبہ, ایک مختصر سا میں بریک لیتی ہوں. نہیں کہا کہ اتحادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے آپ کو بیچ دیا. وی ول ڈیفینیٹلی ٹاک آن ایکول. ٹھیک ہے, میں مختصر سا بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی تو وسیم اختر صاحب نے بھی ہمیں اس کو جوائن کیا ہے, احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے بھی ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس.